سارے تھکے کے پے ہیں، لیکن بھائی اپنی بیوی کو سمجھو. مالک کی بھی سن رہا ہے، اس کی بھی سن رہا ہے، اس کی بھی، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں بس. جدھر اس کو غصہ آیا، اس کو غصہ آیا، سب ختم کر دی. زندگی کیسے گزارنی ہے، میاں کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، پتہ ہی نہیں کسی. ایک بزرگ تھے، بڑے بڑے بزرگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے ایک بار، بڑے بدصورت بوڑھے کی شکل میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف سے تشریف لا رہے تھے، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. نبی علیہ السلام نے اس سے کچھ سوالات کیے، اس نے اس کے جواب بھی دیے آگے سے. اس طرح پھر نبی پاک علیہ السلام کی کامل اتباع کے صدقے آپ کی امت کے جو بعض اولیاء ہیں ان کو بھی یہ کمال بخشا گیا. انہوں نے بھی اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ اس کو بھیج، ہمیں سے کچھ پوچھنا چاہتے. یہ پھر آیا، بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں. انہوں نے سوال پوچھے بھی اس سے کہ سب سے زیادہ کس حالت میں تو بندے پہ غالب آتا ہے. اس نے کہا غصے میں. اسی لیے تو یہ حکم دیا گیا، غصہ آئے تو کنڈیشن بدلو اپنی، گھر سے باہر چلے جاؤ، پانی پیو، وضو کرو. غصہ آئے تو اپنی کنڈیشن بدلو، چینج کر جاؤ، نکل جاؤ گھر سے باہر. کیونکہ حضرت جی اگر آپ نے نہ بدلا تو اینڈ پھر کیا ہونا ہے؟ طلاق. وہ ادھر بھی اس نے پوری آگ لگا رکھی ہوتی ہے، آگ ادھر بھی پوری، دونوں دانش مندی کا آگے سے جو ہے نا. کیونکہ حضرت جی یونیورسٹی کالج میں تو ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اور وہ دنیا سکھا رہے ہیں. بس دین کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ تو آپ کو دین نے سکھانا تھا. مثال کے طور پہ حضرت ایک صحابیہ تھی، ان کا نا بیٹا انتقال کر گیا. اب صحابی گھر پہ نہیں ہے، خامن گھر پہ نہیں ہے، پیچھے سے بچہ. چھوٹی بات ہے حضرت جی بچے کا انتقال کر دینا، کچھ چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے حضرت، بیٹے کا مر جانا کوئی چھوٹی بات ہے. لیکن دین والی بیٹی تھی حضرت، اس کو قرآن حدیث اس کو سمجھ تھی حضرت. اس نے کوئی رولا شولا نہیں ڈالا. میرا بندہ مزدوری پہ گیا ہوا، اس نے کیا کیا، بچے کو غسل دیا، اس کے سر میں تیل ڈالا، اس کو چارپائی پہ اس انداز سے لٹا دیا کہ لگے کہ یہ سو رہا ہے. میرا سنین تھی شاید، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں نام کے حوالے سے. وہ جب خامد آیا نا گھر اور اپنے آپ کو بھی تیار کیا، اس دور میں جتنی اسلام اجازت دیتا تھا اس حوالے سے تیاری کی، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، اچھا خود کو تیار کیا. جب خامد آیا نا، وہ بیوی کو اس حال میں دیکھا تو آدھی تھکاوٹ تو ویسے ہی اتر گئی. انہوں نے پوچھا، ظاہر گھر میں آتے پہلا سوال یہی ہوتا ہے نا سب کا بھی، بچے کدھر ہے؟ انہوں نے بھی پوچھا بچے کا نام لے کے، کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ چارپائی پہ آرام سے لیٹا ہوا ہے. گئے جا کے بچے کو، حالا بچہ انتقال کر چکے ہیں. کھانا اچھا بنایا تھا، خامن کے ساتھ بیٹھی، کھانا کھایا بھی، کھانا کھلایا بھی، ان کے ساتھ باتیں کی، دل جوئی کی، ان کو خوش کیا. ان کی تھکاوٹ جب اتر گئی نا ساری تھکن، تو پھر پوچھتی ہیں اگر آپ کو کوئی چیز بطور امانت دے اور پھر وہ اپنی امانت واپس لے لے تو پھر آپ آگے سے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا بھائی جب چیز تھی ہی امانت تو جس کی امانت ہے وہ جب واپس مانگے گا تو میں کون ہوتا ہوں، میں تو دے دوں گا واپس. پھر وہ کہتی ہیں وہ جو بیٹا اللہ نے ہمیں بطور امانت نہیں دیا تھا، میں نے کہا وہ اللہ نے ہم سے واپس لے لیا ہے. اتنی سی بات ہے. یہ ہم حضرت نہ سیکھ سکے نہ اپنی بچیوں کو سکھا سکے. کیا بولنا ہے، کدھر بولنا ہے، کدھر کیا نہیں بولنا، یہ نہ ہم نے خود سیکھا اور نہ ہم نے اپنی بچیوں کو سکھایا. اگر خامن تھا تو اس کے لیے حکم تھا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے.
اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں. یہ آپ نے بھی نہیں سیکھا، یہ میں نے بھی نہیں سیکھا. تو پھر کیا ہے؟ پھر حضرت کار پانڈے کھڑکڑے دینے، کار پانڈے کھڑکڑے دینے. 1 ہفتے بعد طلاق، 4 دن بعد طلاق، مہینے بعد طلاق، 6 مہینے بعد طلاق. معمول بن گیا لوگوں کا. وجہ دین نہیں آتا. زندگی کیسے گزارنی ہے، میاں کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، پتہ ہی نہیں کسی کو. جانوروں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں. بس جدھر اس کو غصہ آیا سب ختم کر دیا. دونوں میں سے کوئی سمجھنے کو تیار نہیں. چل چلے وہ غصے سے میں ٹھنڈا پہ جاؤں. میاں نہیں سمجھنے کو تیار. چل بھائی سارا دن بھی بیچاری تھکی ہوتی ہے، اتنے زیادہ بچے ہیں، کپڑے دھوتی ہے، گھر صاف کرتی ہے، 1000 اس کو ٹینشن نہیں ہے. چل اس وقت تھوڑی سی ہے، میں ٹھنڈا رہ جاؤں تھوڑا سا. نہ عورت کو اس بات کا خیال ہے، بیچارہ سارا دن مزدوری کر کے کھپیا تپیا کر آیا ہے. میں بعد میں یہ پنڈورا باکس کھولوں، یہ ہوا، ایسے ہوا، ویسے ہوا، اس نے یہ کیا، اس نے ویسے کیا، وہ مجھے یہ کہہ گئی. وہ بندہ آگے بیچارہ سارے دن کا یہ سن کے آیا ہوتا ہے، آگے سے پھر وہ بھی یہی والا کھول دیتی ہے. نہ اس کو سمجھ ہے نہ اس کو سمجھ ہے. مجھے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک بڑی زبردست بات سنایا کرتے تھے. آپ کو عورتوں میں ولیہ بڑی کم ملیں گی. اللہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ کیمرہ لگا تھا، انہیں بھی گل چکی جانی ہے. دیکھو جی ایک ہی کہنے آپ کو بڑی کم ملیں گی. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے اس ناروال والی سائڈ پہ نا ہمیں پتہ لگا کہ دوئیں جی ولی نے. بابے ہوری تے ہیں نال مائی ہوری بھی ولی ہیں. حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اسپیشل دیکھنے گئے کہ بابے ہوری تے ولی ٹھیک نے، اما جی ولیہ کے میں بن گئی. وہ بابے ہوری نا لوہارا کام کرتے سن، داتریاں شاتریاں لگتے سن. فرماتے ہم جا کے بیٹھ گئے، انہوں نے بڑی محبت کی. کہتے میں نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی تسی تے چلو ولی سمجھ آ گئی نا، ماں ہوری ولیہ کے میں بن گئی. تو فرماتے ہم آگے سے کہنے لگے لو تانوں نہیں وہا دنے ہیں یہ ولی کے میں بنی. وہ بابا جی نے اپنے مخصوص انداز میں اما جی کو کہتے ہیں اپل یہ لو کہ پتہ نہیں پرنا کتنے وے جا حضر اندر ویخ لگتا کہ اندر ہی چھڑ آیا. اللہ پرنا بابے اور آندے مونڈے تے. وہ اما جی اٹھیاں اندر گئیاں جا کے پرنا ویخ کے نا تے آ کے کہندیاں نے اندر تے نہیں جے لبا کوئی، تسی آکھیا تے چلو میں ویکھ آئی ہیں تے ذرا دھیان کرو ہاں پرنا تہاڈے مونڈے اتے ہی ہے. کہندے نے او بس عمر زیادہ ہو گئی نا مینوں نہیں یاد رہندے. فرماتے ہیں حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مجھے بابا جی کہنے لگے حکیم جی سمجھ آئی جے کہ کیویں ولیہ بن گئی ہے. کہتے میں نے عرض کی، فرمایا انہوں پتہ پہلے بھی ہی کہ پرنا میرے مونڈے تے، لیکن میں جو آکھیا سی کہ جا کمرے جو ویکھیا صرف میرے آکھن کارے اٹھ کے ٹر گئی سی. یہ اس لیے ولی بن گئی ہے، یہ اس لیے ولیہ بن گئی ہے. پتہ اس کو پہلے بھی تھا کہ کپڑا میرے مونڈے تے، میں جو آکھ بیٹھا سا کہ جا اندر جا کے ایک وری ویکھ کے آ. اس نے میری بات کا اتنا پاس اتنا لہذا. لیکن آج حضرت آپ اگر کسی کو یہ بات سنائیں گے تو آگے سے نہیں کیوں کریے بھئی کیوں شوں گا تو میں نے پتہ نہیں ہے او دے واسطے کرنا ہے. کیوں شوں گا نہیں میں نے پتہ او دے نہیں کرنا. کرو گے او دے کو اجر پاؤ گے، نہیں کرو گے تو پھر بھی پیش تو دی بارگاہ چ اس کے لیے کرنا ہے. ہم نے اس کے لیے اچھا بننا ہے. اس نے مجھے حکم دیا اپنی بیوی کے لیے اچھا ہونے کا، میں نے اس کے لیے اچھا ہونا ہے. اس کے لیے اس کی چھوٹی موٹی باتیں اگنور کرنی ہے، اس کی تکلیف کو، اس کی مشکل کو. دیکھو نا جی اے سارے جننے تسی بیٹھے ہو سی سارے مزدور لوگ بیٹھے رہے، ایک ہی کام ہے نا جی سب کوئی ہے جی بڑا کو بندہ بیٹھا ہوئے گا جس کے ذمہ کو 2 ڈیوٹی ہوں گی، لیکن تپے ہو نا سارے کھوپڑی تو وہی ایک ہی کام ہے نا سارے انہوں. جڑا انہوں جس طرح ساڈی وارڈا ہے جڑا لینڈ مین ہے وہ لینڈ مین ہی، وہ لینڈ مین لینڈ سپرنٹینڈنٹ بھی نہیں نال، لینڈ مین نال ایس ڈی او بھی نہیں نال، جڑے ایس ڈی او صاحب نے نال ایکسین صاحب نہیں نال وہ ایسی بھائی ایک ہی کی ڈیوٹی نا. وہ بڑا ہوگا جس کے ذمہ کو 2 ڈیوٹی، لیکن ندر جی سارے تھکے اکے پے ہیں. لیکن بھائی اپنی بیوی کو سمجھو، وہ بیچاری وہ ہے جس کے ذمہ ایک نہیں، جس کے ذمہ پتہ نہیں کتنی ڈیوٹی ہیں.
तेरा घर भी देख रही है, तेरे बच्चे भी देख रही है, तेरे कपड़े भी धो रही है, 3 वक्त का तेरा खाना भी पका रही है, तेरे कपड़े भी इस्त्री कर रही है, तेरे जूते भी पॉलिश कर रही है, तेरे बच्चों को भी तैयार कर रही है, उनको स्कूल भेज भी रही। भाई थोड़ा समझ तू भी उसको। तू एक ड्यूटी करके थका हुआ है, तू कहता मेरी मत बज गई एक ड्यूटी ना। भाई उसको भी तो देख, वो बेचारी कितनी ड्यूटियां कर रही है, उसको भी थोड़ा समझ तू, उसको थोड़ा समझ यार, तू समझ ही नहीं रहा उसको। तू एक ड्यूटी से थका हुआ है, वो बेचारी वो जात है जो पता नहीं कितनी ड्यूटियां कर रही है। तू भी उसके लिए थोड़ा दिल नरम कर, तेरी औलाद पाल रही है, क्या क्या नहीं तेरी, यही बेटियां भी हैं भाई, उसको देखो वो बेचारा सारा दिन, तुम ये 4 बच्चे हैं सिर्फ तुम्हारे, तुम कह रही हो मनु पुआ के रख छड़ देने, वो बेचारा दिन में पता नहीं कितने लोगों को फेस करता है। मालिक की भी सुन रहा है, उसकी भी सुन रहा है, उसकी भी, लेकिन दोनों में से कोई एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है। इसलिए जी हमें समझना पड़ेगा कि तो ये जिंदगी बार बार तो नहीं मिलनी यार, वो लड़ना है ये बार बार मिलेगी। और मैंने जैसे कहा ना कि अल्लाह के लिए सुनना है, ये बस आखिरी बात, ये हजरत शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह जड़ी बीबी साहब सन ना, वो बड़ियां डाडियां सन, अल्लाह रही है ना कि कौन डाडा, एक नजर पढ़ के वेखन ते तोर पुर बोल जन सकते, ये अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर लेते हैं सारा। चलो वो लिखा कि बड़ी सख्त थी और हजरत के लिए भी अक्सर पेशतर कोड़े कोड़े जुमले बोल जाया करती। वो को बंदा ना हजरत में मिलन आ गया, उसने दरवाजे पे दस्तक दी, आप तो घर नहीं थे, बीबी साहब ने दरवाजा खोला, उसने कहा जी, उन्होंने किवें जी शेख उन्होंने कहा केड़ा शेख, झूठा शेख, झूठा फिटिया, ना कम ना काज, जा एवं टाइम जाया करन किथे आ गया, कोई नहीं शेख शू। वो बड़ा हैरान चंगी गल। वो लिखा जब थोड़ा आगे गया ना तो हजरत जंगल से तशरीफ ला रहे थे इस साल में कि आपने लकड़ियां काट के ना तो शेर की पीठ पे रखी हुई थी, वो शेर हजरत का बोझ उठा के चल रहा था। वो बड़ा हैरान, उन्हें क्या वो कार की थी, वो कहती है केड़ा शेख, वो कहती है केड़ा शेख, एवं तू टाइम जाया करना आ गया। इधर हजरत के तसर्रुफ का ये आलम है, हजरत के रोब और दबदबे का ये आलम है कि शेर हजरत का बोझ उठा के चल रहा है। उसने की थी हजरत तो कार की सी थे की सी, फरमाया यार अल्लाह वास्ते उदियां मैं सुन लेना वा ते फिर अल्लाह दे हुक्म नाल मेरियां सुन लेंदा है। अल्लाह के लिए करना पड़ता, अल्लाह के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करो, मोहब्बत करो एक दूसरे से, और इल्म सीखो और इसमें फर्क करो कि कौन सी बात शैतान की तरफ से आई है और कौन सी बात रहमान की तरफ से। ऐमी ना जो बात दिल में आई बस उस पर चलो, इसको तोलो कुरान और हदीस के वजन पे, उसका वजन करो, ये बात अमल के काबिल है कि नहीं है। कदर करो यार, एक दूसरे को समझो, बीवी मियाँ को समझे और मियाँ